حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام ہے نا، انس، یہ ان کے چچا کے نام پر رکھا گیا تھا۔ ان کے چچا کا نام تھا حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ نہ نکلے میدان احد میں جب پوری طرح لوگ پریشان تھے، نڈھال تھے، تکلیف میں تھے، کمزور پڑے ہوئے، وہ میدان میں نکلے۔ کہا یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تو ایک صحابی نے بڑے درد سے کہا آپ کو پتہ ہے حضور کا وصال ہو گیا ہے، خبر ہے کہ حضور کو شہید کر دیا گیا۔ تو حضرت انس بن نضر نے نا پتہ کس طرح کی بات کی، فرمانے لگے یار اگر حضور شہید ہو گئے ہیں ہم نے جی کے کیا کرنا ہے؟ بیٹھے کیوں ہو؟ اٹھو نہ، تلواریں پکڑو۔ جس رستے میں حضور نے شہادت دی ہے ہم بھی اسی رستے میں شہید نہ ہو جائیں۔ اٹھو، نکلو۔ آپ نے اس جذبے کا اظہار کیا کہ جن کی تلواریں سائڈ پہ پڑی تھی انہوں نے بھی جلدی سے تلواریں اٹھا لی، اللہ اکبر کہہ کے میدان میں کودے، اور ان کے لفظوں میں اتنی طاقت تھی کہ جان پڑ گئی۔ صحابہ کہتے ہیں مجمع میں حضرت انس بن نضر کہنے لگے ادھر آؤ، ادھر دوڑ کے آؤ، مجھے تو وہ دیکھو احد پہاڑ کے اندر سے جنت کی خوشبو آ بھی رہی ہے، وہ دیکھو چند قدموں پہ جنت ہے، دیکھو۔ حد کر دی انہوں نے لڑنے والی۔ حضرت انس بن مالک بعد میں بتایا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے اس جنگ میں میرے چچا کے جسم پر 80 سے زیادہ زخم آئے تھے، 80 سے زیادہ زخم وجود پر موجود ہیں۔ اللہ کرے میں اپنی ملت کے جوان کو سمجھا سکوں، 80 سے زیادہ زخم جسم پر موجود ہیں، پر حضور کا صحابی پھر بھی کھڑا ہے۔ تو ایک زخم برداشت نہیں کر سکا، گر گیا ہے، زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کو دل لگی نہیں۔ تو ذرا چل نا اس سارے سفر میں، تو تھوڑا سا نا بیڑیوں سمیت سفر طے کرنے کا مزاج بنا نا، ذرا تپتے ہوئے صحرا پر تیرے پاؤں جلیں تو پھر تجھے پتہ چلے گا کہ سفر کس طرح ہوتا ہے۔ یہ نا امیدی کا مزاج نہیں، یہ اس طرح کی طبیعت نہیں جو ہماری تمام سیاسی جماعتوں نے ملک کے اندر افراتفری پھیلا دی ہے اور پریشانی کر دی ہے۔ ہمیں ہمت کے ساتھ، ہمیں جذبے کے ساتھ، ہمیں شوق کے ساتھ ایک دوسرے کو بحال کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا شوربہ زیادہ پکا لیا کرو، پڑوسی کو بھی شامل کر لیا کرو۔ فرمایا ایک کا کھانا 2 کھا لیں گے، 2 کا کھانا 3 کھا لیں گے، 4 کا کھانا 6 کھا لیں گے۔ ایک دوسرے کا بازو تھامو، ایک دوسرے کے لیے دروازہ کھولو۔ میرا رب تو بڑا کریم ہے، جیسے جیسے ہی بندے ایک دوسرے پہ مہربانی کرتے جاتے ہیں اللہ سب پر رحمت فرماتا ہے۔ کئی دفعہ نا ماحول بڑا گھٹن کا ہوتا ہے، گھٹن کا، لیکن ایک آدمی نعرہ لگا دیتا ہے نا گھٹن والے ماحول میں تو باقیوں کی بھی آنکھ کھل جاتی ہے۔ شدید گھٹن کے ماحول کے اندر ایک بندہ کہتا ہے نا تھوڑا سا لنگر ہے یار، باقی کھانا پکتے تک آؤ نا میرے ساتھ بیٹھو، تو وہ لوگوں کو نا ہمت دیتا ہے، وہ جذبہ دیتا ہے۔ مثلا بارش تیز ہو رہی ہو اور اگر مکان ایک ہی ہو صحرا کے اندر، اور اگر کسی شخص کا دل بڑا ہونا وہ سب سے کہنا آ جاؤ آ جاؤ، تو سماج آیا کرتے ہیں سارے لوگ، جگہ مل جایا کرتی ہے۔ پر کوئی امید کی بات تو کرے، کوئی کرم کی بات تو کرے، کوئی وہ بات تو کرے جس کے اندر خوبصورتی ہو۔ جنگ احد میں شدید آزمائش کا ماحول بن گیا اور حالات کچھ اور طرح کے ہو گئے۔ ہوا کیا، صحابہ کرام علیہم رضوان کبھی کمزور نہ پڑتے، لیکن ایک خبر اڑا دی گئی، ایک سیاسی چال چلی گئی۔ جس طرح کا طریقہ ہوتا ہے نا مایوسی پھیلانے کا، وہ طریقہ استعمال کیا گیا۔ کہا گیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور کو شہید کر دیا گیا۔ اب امت جانتی ہے کہ صحابہ کی کتنی جذباتی وابستگی ہے نبی پاک کے ساتھ۔ کل کائنات امت کے پاس اگر ہے تو وہ رسول پاک کی ذات ہے، اور اگر حضور کو شہید کر دیا گیا ہے، سرور کائنات کا وصال ہو گیا ہے، تو پھر پیچھے کیا بچا؟ طبیعتیں پریشان ہو گئیں، رو رو کے نڈھال ہو گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام ہے نا انس، یہ ان کے چچا کے نام پر رکھا گیا تھا۔ ان کے چچا کا نام تھا حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ نہ نکلے میدان احد میں جب پوری طرح لوگ پریشان تھے، نڈھال تھے، تکلیف میں تھے، کمزور پڑے ہوئے، وہ میدان میں نکلے۔ کہا یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تو ایک صحابی نے بڑے درد سے کہا آپ کو پتہ ہے حضور کا وصال ہو گیا ہے، خبر ہے کہ حضور کو شہید کر دیا گیا۔ تو حضرت انس بن نضر نے نا پتہ کس طرح کی بات کی، فرمانے لگے یار اگر حضور شہید ہو گئے ہیں ہم نے جی کے کیا کرنا ہے؟ بیٹھے کیوں ہو؟ اٹھو نہ، تلواریں پکڑو۔ جس رستے میں حضور نے شہادت دی ہے ہم بھی اسی رستے میں شہید نہ ہو جائیں۔ اٹھو، نکلو۔ آپ نے اس جذبے کا اظہار کیا کہ جن کی تلواریں سائڈ پہ پڑی تھی انہوں نے بھی جلدی سے تلواریں اٹھا لی، اللہ اکبر کہہ کے میدان میں کودے،
اور ان کے لفظوں میں اتنی طاقت تھی کہ جان پڑ گئی. صحابہ کہتے ہیں مجمع میں حضرت انس بن نضر کہنے لگے ادھر آؤ, ادھر دوڑ کے آؤ, مجھے تو وہ دیکھو احد پہاڑ کے اندر سے جنت کی خوشبو آ بھی رہی ہے, وہ دیکھو چند قدموں پہ جنت ہے, دیکھو. حد کر دی انہوں نے لڑنے والی. حضرت انس بن مالک بعد میں بتایا کرتے تھے, فرمایا کرتے تھے اس جنگ میں میرے چچا کے جسم پر 80 سے زیادہ زخم آئے تھے. 80 سے زیادہ زخم وجود پر موجود ہیں. اللہ کرے میں اپنی ملت کے جوان کو سمجھا سکوں. 80 سے زیادہ زخم جسم پر موجود ہیں, پر حضور کا صحابی پھر بھی کھڑا ہے. تو ایک زخم برداشت نہیں کر سکا اور گر گیا ہے. زخم پہ زخم کھا کے جی, خونے جگر کے گھونٹ پی, آہ نہ کر لبوں کو سی, یہ عشق ہے کو دل لگی نہیں. تو ذرا چل نا اس سارے سفر میں, تو تھوڑا سا نا بیڑیوں سمیت سفر طے کرنے کا مزاج بنا نا. ذرا تبتے ہوئے صحرا پر تیرے پاؤں جلیں تو پھر تجھے پتہ چلے گا کہ سفر کس طرح ہوتا ہے. یہ نا امیدی کا مزاج نہیں, یہ اس طرح کی طبیعت نہیں جو ہماری تمام سیاسی جماعتوں نے ملک کے اندر افراتفری پھیلا دی ہے اور پریشانی کر دی ہے. ہمیں ہمت کے ساتھ, ہمیں جذبے کے ساتھ, ہمیں شوق کے ساتھ ایک دوسرے کو بحال کرنا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا شوربہ زیادہ پکا لیا کرو, پڑوسی کو بھی شامل کر لیا کرو. فرمایا ایک کا کھانا 2 کھا لیں گے, 2 کا کھانا 3 کھا لیں گے, 4 کا کھانا 6 کھا لیں گے. ایک دوسرے کا بازو تھامو, ایک دوسرے کے لیے دروازہ کھولو. میرا رب تو بڑا کریم ہے, جیسے جیسے بندے ایک دوسرے پہ مہربانی کرتے جاتے ہیں اللہ سب پر رحمت. صحابہ فرماتے غزوہ احد کے موقع پر ہم نے نبی پاک علیہ السلام کے رخ زیبا پر خون بہتا ہوا دیکھا. کفار نے سنگ باری کی, تکلیف دی حضور کو, مقدس رخساروں پر خون بہا. ہم نے عرض کی یا رسول اللہ دعا کرے نا یہ برباد ہو جائے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے لان تان کرنے والا نہیں بنا کے بھیجا گیا, مجھے رحمت بنا کے بھیجا گیا. اور نبی کریم نے دعا فرمائی یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما. اس موقع پر جب حضور کو ذاتی طور پر تکلیف دی گئی ہے, مقدس چہرہ نور پر خون بہ رہا ہے اور صحابہ کے کلیجے پھٹ رہے ہیں, اور احد کے میدان میں حضور کا وہ رنگین چہرہ خون سے بھرا ہوا دیکھ کر طبیعتیں مچل رہی. تڑپ کے عرض کی حضور کریں دعا یہ تباہ ہو جائے. فرمایا نہ بھائی وہ لان تان کرنے والا نہیں, مجھے تو رحمت بنا کے بھیجا گیا. لیکن میرے عزیزوں غزوہ خندق کے موقع پر جب دشمنوں سے دفاع کرتے وقت نماز عصر مسلمانوں کی قضا ہوئی تو حضور نے ہاتھ اٹھا کے عرض کیا, کہا اے اللہ ان کے پیٹ آگ سے بھر دے جنہوں نے ہماری نماز عصر لیٹ کی, ہماری نماز لیٹ کر دی, صلاۃ وسطیٰ لیٹ کر دی. ہمیں تیرے حضور جھکنا تھا, ہمیں وہ نماز پڑھنی تھی جو بڑی قیمتی ہے نماز عصر, انہوں نے ہماری نماز لیٹ کر دی, ان کے پیٹ آگ سے بھر دے. حضور کا سارا چہرہ لہو سے بھرا ہے, پر ذات کے لیے دعا نہیں کی کہ یہ تباہ ہو جائے, پر ایک نماز لیٹ ہو گئی. صحابہ کی عصر قضا ہوئی تو کریم نے ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ بھر ان کے پیٹ آگ سے. او سنگیو آؤ یارو اپنا اخلاق تو دیکھیں, میری بھی فجر قضا ہے, میرے پتر کی بھی قضا ہے, میری جوان بیٹی بھی جم کے سو رہی, کبھی ماتھے پر شکن تک نہیں آئی, لیکن میری روٹی لیٹ ہو جاتی ہے تو میں سارا گھر سر پہ اٹھا لیتا ہوں, زمین آسمان ایک کر دیتا ہوں. میرے بچے, آپ کے بچے ہماری نگاہوں کے سامنے وہ پوری طرح بری سوسائٹی کا شکار ہو جائے اور وہ جانے کس کس گناہ میں لگ جائے, معاذ اللہ شکن تک نہیں آتی, لیکن میرے کپڑے وقت پر استری نہیں ہوئے, مجھے ٹائم پر فلاں چیز نہیں دی گئی, آسمان سر پہ اٹھا لیا جاتا ہے. حضور نے تو ہمیں یہ اخلاق سکھایا ہے کہ لہو سے تیرا وجود بھی ذات کے لیے بھر دیا جائے تو زبان سے لان تان نہ کرنا, یہ تیرے نبی کا طریقہ ہے. یہ بھی بتایا کہ مسلمانوں کے پاس اسلحہ تھوڑا تھا, یہ بھی بتایا کہ کافروں سے جنگ سخت تھی, یہ بھی باتیں وہ بتاتے رہے کہ کھانے پینے کے لیے ضروریات پوری موجود نہیں تھی, یہ سب ذکر ہوتا رہا. لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے
ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ نبی پاک نے تو جنگ سے ایک دن پہلے نشان لگا کے بتا دیا تھا کہ یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا. یعنی جنگ بدر میں جنگ کا ذکر بھی ہوتا رہا اور حضور کے علم کی شان کا تذکرہ بھی ہوتا رہا. جہاں انہوں نے ہمیں احد میں یہ بتایا نا کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے، آزمائش بڑھ گئی، وہاں یہ بھی بتایا ہے کہ جب ہم نے عرض کیا تھا نا یا رسول اللہ کفر کی تباہی کی دعا کر دے، تو محبوب نے فرمایا کہ نہیں، میں تو ان کی ہدایت کی دعا کروں. جہاں انہوں نے ہمیں خندق میں یہ بتایا ہے کہ ایک ایک شخص نے پیٹ پر پتھر باندھا تھا اور نبی پاک نے 2 باندھے، ان دکھوں کے بیچ وہ شان مصطفیٰ کو نہیں بھولے، حضور کی عظمت کے ذکر کو نہیں بھولے. انہیں یہ نہیں کہا کہ ہم نے بھئی فارغ ہونے گے تو پھر حضور کے حسن کے ترانے پڑیں گے. انہوں نے یہ بھی بتایا ساتھ ہی کہ جب حضرت جابر بن عبداللہ نے دعوت کی تھی تو 5-6 لوگوں کا کھانا ساری جماعت کو پورا آ گیا تھا. انہوں نے بتایا تبوک سے واپسی پر کہ جہاں قحط تھا، حالات خراب تھے، وہاں یہ بھی ہمیں سبق صحابہ نے دیا کہ شان مصطفیٰ کے تذکرے وہاں بھی ہوتے رہے، عظمت مصطفیٰ کی باتیں وہاں بھی ہوتی رہیں. یعنی تبوک کے موقع پر اگرچہ حالات بڑے کٹھن تھے، پر جب حضور نے اپنی انگلیاں رکھ دی تھی برتن میں تو اللہ نے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے. تو لوگوں نے حضور کی نعت کو نہیں چھوڑا، نبی پاک کی عظمت کے ترانوں کو. ہمارے بزرگ بڑے مصروف رہے، 1000 کتاب لکھی اعلیٰ حضرت نے، اور کتاب بھی ایسے پکڑ پکڑ کے نہیں، فن کی کتاب، فن کی دلائل، اور پھر جو استدلال کا حسن ہے اس میں جو رعنائی ہے. اپنی مصروفیات ساری اپنی جگہ پہ نہیں، لیکن جب رات ہوئی تو انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ وہ کوئی مووی دیکھتے دیکھتے معاذ اللہ سونے کا سبق پڑھا گئے ہوں. یہاں تو ڈاکٹر کہنے لگے اب لوگوں کو گہری نیند ہی نہیں آتی. کیوں؟ اس لیے کہ آخر وقت تک تو موبائل دیکھتے ہیں اور پھر تکیے کے نیچے رکھا ہوا ہوتا ہے. اور پہلے تو یہ بچوں کا مسئلہ تھا، اب تو سیانے لوگ ہیں جن کا فوٹو کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. سمجھدار لوگ جو کہتے ہیں کہ وہ پہلے میں کمنٹس چیک کر لوں، تو قومیں کے آئینوں کے اندر زندہ رہتی ہیں. اس لیے تو ہم حقیقت پسند ہے ہی نہیں. ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کتنے لوگوں نے فلانی بات دیکھ لی، فلانی جگہ کتنے لوگ آ گئے. بس ساری دوڑ اور ہر شے میڈیا کی حد تک رکھتی ہے. ذمہ داریوں کا احساس کس نے کرنا ہے، ڈیوٹیاں کس نے نبھانی ہے، وہاں جا کے کس نے بیٹھنا تھا جہاں سیلاب والے جھونپڑیوں میں بیٹھے ہوئے. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اتنے دنوں تک کھانا نہیں کھایا جتنی دیر پوری قوم کو کھانا نہیں ملا. حضرت عمر فاروق نے قحط کے زمانے میں گھی کھانا چھوڑ دیا تھا، پیٹ سے آوازیں آتی تھیں تو حضرت عمر فرماتے تھے شور جتنا مرضی کر، میرے ذمہ داریاں ہیں. فرمایا جب تک سب لوگوں کو کھانا نہیں ملے گا تجھے بھی گھی نہیں ملے گا. اب تو ساری سیاسی جماعتیں حکومت میں ہیں، کوئی پنجاب میں، کوئی مرکز میں، کوئی سندھ میں، کیوں نہیں سب وہاں چلے جاتے؟ لیکن وہ بس ٹھیک ہے، کام چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ تو باتیں دنیا کی ہے، ہم سب کو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. حضور نے فرمایا تم میں سے ہر بندہ نگران ہے، مجھے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے، آپ کو اپنی کا. ایک ہماری ذمہ داری اپنی آنے والی نسل تک حضور کی عظمت کو پہنچانا ہے، نبی پاک کے تذکروں کو پہنچانا ہے. ہمیں حضور کی محفل کرنی ہے اور بڑی شاندار کر کے کرنی ہے، بڑی اس میں یہ بندر پانٹ چھوڑ دیں، یہ تقریریں بیچنا اور یہ نعتیں خریدنا اور یہ تلاوتوں کے پیسے، اس سے ذرا باہر آ گئے. مہذب قوم نے یہ کام نہیں کیا کرے، تھوڑا سا اس سے باہر نکلے. ہمارے محلے کا خطیب بھی اللہ رسول کی بات ہی کرتا ہے، محلے کا نعت خواں بھی حضور کی نعت ہی پڑھتا ہے. آپ اس فیل سے باہر آئے، لیکن گلی گلی حضور کا ذکر پاک. دیکھو ہمارے بچے اگر ہم سے حضور کا ذکر سیکھیں گے تو ان کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے. حضرت عباس کہتے ہیں میں گھر میں اپنے بچوں کو بٹھا کے نا تو نبی پاک کے تذکرے سنا رہا تھا، حضور کی سیرت پاک سنا رہا تھا. ہمیں اپنے شعبے کی بھی تو ساری کہانیاں آتی ہوتی ہیں کہ نہیں، ساری باتوں سے ہم آگاہ ہوتے ہیں. تو ہمیں حضور کی سیرت جو ہم نے اتنے جمعوں میں سنی، اتنی محفلوں میں باتیں سنی، کیوں نہیں اپنے بچوں کو بٹھا کے سنا؟ فرماتے حضرت عباس میں گھر میں اپنے بچوں کو بٹھا کے حضور کا ذکر پاک کر رہا تھا. مجھے کیا خبر کہ دروازے پر حضور بھی موجود ہے. دروازے پہ دستوں کی دروازہ کھولا تو کریم بھی دروازے پہ کھڑے تھے. خدا کی ساری رحمتیں میرے دروازے پہ تھی. فرماتے میں نے اس کی حضور آپ چچا کیا کر رہے تھے؟ محبوب میں آپ ہی کا ذکر بچوں کو سنا رہا تھا.
تو حضور فرمانے لگے میری شفاعت آپ سب گھر والوں کے لیے حلال ہو گئی. آپ نے اپنے لیے میری شفاعت کو قریب کر لیا, آپ کو میری شفاعت ملے گی قیامت. کیوں؟ کہ حضور کا ذکر پاک ہو رہا ہے. صحابہ کرام, حضرت ابوبکر صدیق نے کلمہ پڑھا نا تو جناب صدیق اکبر تاجر تھے, تاجروں کے دوست بھی تاجر ہوتے. حضرت ابوبکر صدیق تاجر تھے تو خبر بڑی پھیل گئی, کیونکہ ہمارے یہاں لوگ سارے کام جمہوری طریقے سے کرتے ہیں نا, پتہ ہے نا آپ کو, جمہوری طریقے سے. تو آج کل لوگوں کا طریقہ بھی یہ ہوتا ہے جدھر سارے لوگ چل پڑے اسی کو لوگ جمہوریت بھی سمجھ لیتے ہیں. جمہوریت تو وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. اقبال فرماتے ہیں نیکیاں جمہوری نہیں ہوتی کہ سارے لوگ کریں گے تو پھر ہم نے کر لیں. اگر یہی بات ہوتی تو حضرت صدیق اکبر سارے مکے کے کلمہ پڑھنے کا انتظار کرتے کہ سارے پڑھیں گے تو میں پڑھوں گا. انہوں نے کہہ دیا کہ جب ضمیر مطمئن ہو گیا کوئی پڑھے نہ پڑھے میں مدینے والے کا کلمہ ضرور پڑھوں گا. اور پھر انہوں نے نا مطلب ایک ہوتا ہے ہمارے ہاں بعض لوگ نا آپ کیا ہیں جی تو وہ بتا دیتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں, لیکن وہ جو ذوق ہوتا ہے نا خاص وہ نہیں چھلکتا. تو میرے بھائی بیٹھ جائیں, اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ کا تو بہت زیادہ بندوبست ہے, آپ تشریف رکھیں, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. ہم تو جانے لگے ہیں. حضرت صدیق اکبر تاجر تھے, جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو انہیں سینکڑوں دینار کا نقصان ہوا. لوگوں نے تجارت چھوڑ دی, ان کے ساتھ کاروبار چھوڑ دیا. آپ پڑھیے ان کی سیرت. لیکن انہوں نے جسے حق جانا تو اس پر وہ کھڑے رہے. ہم نا گروہ پرست ہوتے ہیں, حق پرست نہیں ہوتے. ہمیں حق پرست ہونا چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست 4-5 دوست ان کے وہ آئے تصدیق کرنے کے لیے کہ اتنا بڑا آدمی ابوبکر صدیق اپنے قبیلے کا سردار, وہ مسلمان ہو گئے. جب اس تصدیق کرنے کے لیے آئے نا, تصدیق کرنے میں آئے کون, دوست کون تھے؟ حضرت عثمان غنی, حضرت زبیر بن عوام, حضرت طلحہ بن عبید اللہ. یہ وہ لوگ ہیں جو قوم کے زیرک سمجھدار اور بڑے بڑے تاجر, یہ حضرت ابوبکر کے پاس تصدیق کرنے ہیں, پوچھنے ہیں. اب واقعی مسلمان ہو گئے, قربان جائے. کچھ باتیں سادی ہو نہیں رہ سکتی, کچھ چیزوں کا مزہ ہوتا ہے. میں ایک دن گزر رہا تھا تو ایک بندے نے تانا دیا, کہنے لگا وہ ملاد والے جا رہے تھے. ساری باتوں کا غصہ نہیں نہ ہوتا, بہت ساری چیزوں کا مزہ بھی لینا چاہیے. میں کھڑا ہو گیا, میں کہ یار ایک باری پھر آتی طرح. وہ کہنے لگا جی وہ جی آپ تو میں نے کہا نہیں ناراض نہیں ہوا, مجھے مزہ بڑا آیا تیری بات کا. تو دیکھ تو صحیح تو نے تانا دیا کیا ہے بھلا. ایک دفعہ پھر آپ کہتے جی میلاد والے, میں کہا موڑ آخی طرح دوبارہ. اور جے کر یار دے نام دا ملے میرا انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نام. جے کر یار دے نام دے ملے سولی پھر چوٹا چوٹ لئیے پشانٹیے نام. تو نے کہا کیا ہے پتہ تجھے, تو نے کیا کہا, تو کہنا 100 دفعہ کہہ. میرے امام نے مجھے یہ وزریہ دیا ہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دو, مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائے, خاک ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جل تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. تو نظریاتی ہونا چاہیے نا, یعنی ایسی بات ہے کہ بندہ بات کر دے. حضرت صدیق پر سے آ کے پوچھا واقعی مسلمان ہو گئے؟ ابوبکر صدیق نے یہ نہیں کہا کہ ہاں ہاں مسلمان ہو. کہنے لگے یارو تم نے کمال بات پوچھی ہے, ذرا بیٹھ نہیں جاتے. وہ آپ کے نا دوست تھے قریبی, حضرت عثمان غنی, حضرت زبیر بن عوام, حضرت طلحہ بن عبید اللہ, حضرت سعید بن زیاد. جی بیٹھ گئے. کہتے ہیں ہم 4-5 بندے پتہ کرنے گئے تھے کہ ابوبکر مسلمان ہو گئے. ہم بیٹھ گئے, جناب صدیق نے اس طرح حضور کا ذکر کیا, کبھی حضور کے اخلاق کا, کبھی کردار کا, کبھی میٹھا بولنے کا, کبھی محبت کرنے کا, کبھی راضی ہونے کا, کبھی کرم کرنے. کہتے ہیں ہم تصدیق کرنے گئے تھے خالی, لیکن انہوں نے بات اس رنگ میں کی کہ ہم نے ابو بکر دیر نہ کر, ہمیں بھی لے جا, ہم بھی حضور کا کلمہ پڑھنا چاہتے. آپ توجہ کریں گے میری بات. ہمیں نا والہانہ پن پیدا کرنا چاہیے حضور کی محبت. دیکھیں قبضہ میرا ہی ہے,
मेरा ही कब्जा है, क्योंकि मैं पीर साहब हूँ, मैं मौलवी साहब हूँ, मैं दाढ़ी वाला हूँ, मैं पगड़ी वाला हूँ। हम कब्जा कर लेते हैं बाज़ औक़ात मेरी तरह के लोग कि शायद दीन पर, इश्क पर सारा मेरा ही कब्जा है, लेकिन ये हुजूर की मोहब्बत है। मैं ना फ्लाइट में बैठा था, तो इंसान है ना हम, तो कई दफ़ा बशरी तकाज़े गालिब आते हैं, तो आजकल मोबाइल में कुरान शरीफ होता है, तो मैंने कुरान पाक खोल लिया, मैंने कहा तिलावत करता हूँ, तो मेरे ज़हन में एक गलत ख्याल आया। मैंने कहा यार देखो इतनी बड़ी फ्लाइट है, हर बंदे ने कान में टूटियाँ डाली हैं, कोई कुछ सुन रहा है, कोई कुछ सुन रहा है, अल्लाह जाने जी क्या लोग कर रहे हैं। चाहिए था ना तिलावत करते, तस्बीह पढ़ते, वक़्त जो मिला हुआ है। आप यकीन करें, एक नौजवान जिसको मैं उस वक़्त से देख रहा था जब तक लोग बोर्डिंग करा रहे थे, जब तक लोग वेटिंग रूम में बैठे थे, उस वक़्त से मैं देख रहा था, उसने बाल पीछे इकट्ठे करके यहाँ बांधे हुए थे और पैंट शर्ट बड़ी अजीब तर्ज की पहनी हुई थी। तो गुमान ये था कि शायद कोई पता नहीं किस रूप का आदमी है, लेकिन वो साथ वाली हमारी सीटों पर वो बैठा था। उसने अपनी फाइलें ज़रा सी उल्टी और अंदर से सूरह यासीन निकाली, और जब वो पढ़ने लगा ना, तो मैंने अपने ही दिल में तौबा की। मैंने कहा नहीं यार ऐसा तो नहीं है, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, ये तो मेरे रसूल पाक का दीन है। पता नहीं कहाँ कहाँ करम की खेती होगी, कहाँ कहाँ। मैंने एक दफ़ा ना जुमा पढ़ाया मदीने की फजीलत पर, मदीना शरीफ की फजीलत पर, तो एक सादा सा आदमी, वो कुछ लोग तो बड़े सेलमैन होते हैं ना, बंदा काबू करना होता है, बड़े तरीके से बात समझा सकते हैं, लेकिन वो सादा बंदा मुझे कहने लगा पीर साहब तो वो गल्ला करनी है सन को 5 मिनट लेदा। तो मैंने लोगों को फारिग किया, मैं उसे बेसमेंट में तन्हाई में ले गया। मैंने कहा शायद कोई ज़ाती मसला पूछना है, तो बात करने से पहले वो तड़प के रोया और फिर रोया। मैं उसे तसल्ली दूं, लेकिन उसकी हिचकियाँ कंट्रोल ही ना हो। सादा बंदा, चारा काटने वाला, बिल्कुल अनपढ़, फ़ज़ाइल मदीना पर तकरीर हो रही है, और जब वो थोड़ा सा संभला तो मेरे सीने से लगा, फिर रोया। कहने लगा हज़रत साहब ये दारे पैसे ला के मदीने जाना जायज़ है? ताकत कोई नहीं जा सकता हूँ। मैंने उसे कहा खुदा तेरे हाल पे रहम करे, तेरे आंसू बताते हैं कि तू जल्दी जाएगा। वो चला गया, असबाब बन गए, बड़े बड़े जुमले पढ़े, बड़ी किताबें देखी, बड़े खतीबों को देखा, बड़े लोगों को, लेकिन उसको कभी याद करता हूँ आज तो तबीयत पे ना, वो किसी सिख का शेर है, उसने हुजूर की तारीफ लिखी, तो किसी ने उससे कहा कि तू मुसलमान हो जा। कहने लगा मैंने किताबें पढ़ी हैं तो मोहब्बत हो गई है। कहा मुसलमान की नहीं होता, तो कहने लगा हो जाए, इश्क किसी से कोई चारा तो नहीं, और सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे अजारा तो नहीं। तुम्हारी को अजारेदारी है कि तुम प्यार नहीं करने दोगे, हो गया है तो अब क्या करें। अजीज भाई, खालिस मोहब्बत रसूल पाक से, और कल्बी, निरी नारे वाली नहीं, निरी जज्बात वाली नहीं, निरा ये नहीं कि मतलब आप महफिल में आए हैं तो नहीं, घर के अंदर की। यानी हमारे बच्चों के बीच भी हम बैठे हो तो कबूतर आज कोई काम नहीं करना, तू भी दुरूद शरीफ पढ़, मैं भी दुरूद शरीफ पढ़। कभी घर के अंदर इस तरह काम